آج ہم آپ کو تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب دکھانے جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ ہم دیکھیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا کیا رشتہ تھا، کیا ان دونوں ہستیوں کے باپ دادا ایک تھے؟ ابو سفیان اور یزید کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ ویورز، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک جامع شجرہ رکھا جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 576 عیسوی یعنی عام الفیل کے واقعے سے تقریباً 6 سال بعد مکہ میں طائف کے مقام پہ پیدا ہوئے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، عشرہ مبشرہ 10 اصحاب میں سے ایک، اور ان سے تقریباً 5 سال چھوٹے تھے۔ آپ نے اسلام لانے کے بعد کل 8 شادیاں کی، جن میں 4 بیویوں سے آپ کے 9 بچے تھے، اور ان بچوں میں سب سے نمایاں آپ کے 4 بیٹے تھے۔ ویورز، آپ کے بارے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ کو ذو النورین کہا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 نور یا روشنیوں والا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نکاح میں تھیں۔ آپ کو ایک نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح کا شرف حاصل تھا، اور یہ ایک ایسا شرف تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک کسی اور کو حاصل نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ حضرت عثمان قریش کے انتہائی مالدار انسان تھے، اور مدینہ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو پانی کا مسئلہ پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے 20,000 درہم کے عوض ایک کنواں لے کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی اس سخاوت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غنی کا لقب دیا۔ ویورز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جڑنے کے علاوہ آپ کو اپنے دور خلافت میں قرآن اکٹھا کرنے کا شرف بھی حاصل ہے، اور جہاں تک آپ کے دور حکومت کی بات ہے تو آپ کے دور میں اسلامی خلافت عرب سے ایران اور موجودہ افغانستان کے کچھ علاقوں تک پھیل چکی تھی۔ آپ کے والد عفان بن ابو العاص تھے، جو کہ 6 صدی عیسوی میں عرب کے ایک مالدار تاجر تھے۔ ان کے ہزاروں قافلے عرب سے باہر مختلف ملکوں میں تجارت کی غرض سے آیا جایا کرتے تھے۔ اسی طرح کے ایک تجارتی سفر کے دوران آپ کے والد انتقال کر گئے، اور یوں حضرت عثمان بہت چھوٹی عمر میں ایک وسیع کاروبار اور وراثت کے مالک بن گئے۔ ویورز، آپ کے دادا ابو العاص ابن امیہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عفان کے علاوہ ان کے 2 بیٹے الحکم اور مغیرہ بھی تھے۔ یہاں ایک چیز واضح کر دی جائے کہ حضرت عثمان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو امیہ کا وہی خاندان جس سے بدنام زمانہ یزید بھی تعلق رکھتا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا الحکم اور مغیرہ نے آپ کو اسلام سے پھیرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، یہاں تک کہ آپ کو کچی کھال میں لپیٹ دیا جاتا اور ملک بدر بھی کر دیا گیا، تاہم آپ اسلام پہ ڈٹے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑا۔ ویورز، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ بنو امیہ کی حکومت میں مروانی شاخ کے تمام حکمرانوں کا تعلق آپ کے چچا الحکم کی نسل سے تھا، یعنی ان تمام حکمرانوں کو ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کزن بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ ابو سفیان اور یزید سے آپ کے تعلق کی بات ہم آگے جا کے کریں گے۔ ان 3 بیٹوں کے علاوہ ابو العاص کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ آپ کی بیٹی صفیہ کی شادی ابو سفیان سے ہوئی، جن کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں، یعنی ام المؤمنین تھیں۔ ابو العاص کے بھائی حرب بنو امیہ کی تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ روایات میں حرب کو قریش میں عربی لکھنے والا پہلا انسان قرار دیا جاتا ہے۔
تاریخ میں جو چیز انہیں سب سے زیادہ اہم بناتی ہے وہ ان کا بیٹا صخر بن حرب یعنی ابو سفیان تھا، جو اسلام لانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ ویورز، یہاں ایک اور بات واضح کر دی جائے کہ ابو سفیان اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد مشترکہ تھے، اور بنو امیہ کی سفیانی شاخ کے تمام حکمران ابو سفیان کی نسل سے تھے، جن میں یزید بھی شامل تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرے میں مزید پیچھے جایا جائے تو آپ کے پردادا امیہ ابن عبد شمس آتے ہیں، جو کہ قبیلہ بنو امیہ اور اموی سلطنت کے تمام حکمرانوں کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہیں اپنے والد کی طرف سے عرب فوج کے کمانڈر کا عہدہ ملا تھا، جبکہ ان کے چاچا ہاشم جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا اور بنو ہاشم کے جد امجد تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھالی۔ ویورز، امیہ کی فوجی قیادت کا یہ تجربہ مستقبل میں بنو امیہ کے لوگوں کے لیے فوجی اور سیاسی طور پہ بہت اہم ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ اس پوزیشن نے بنو امیہ کو مختلف عرب قبائل کے ساتھ معاشی اور فوجی اتحاد کرنے میں بہت مدد کی، جس کی بدولت یہ قبیلہ عرب میں بہت طاقتور قوت بن کے سامنے آیا۔ امیہ کے بارے میں مشہور عرب تاریخ دان ابن کلبی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں ان کے والد عبد شمس نے گود لیا تھا اور وہ ان کے حقیقی بیٹے نہ تھے۔ چنانچہ اگر ہم امیہ کے بھائی ربیعہ کی بات کریں تو اس کے دو بیٹے عتبہ اور شیبہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف سب سے نمایاں تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے قریش کے لشکر سے سب سے پہلے نکلنے والے یہ دونوں بھائی اور عتبہ کا بیٹا ولید تھے۔ یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ اور آپ کے ایک کزن حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ عتبہ کے ایک بیٹے ابو حذیفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے ہمیشہ اپنے خاندان والوں کے خلاف کھڑے رہے۔ ان کی بہن ہندہ ابو سفیان کی بیوی اور حضرت معاویہ کی والدہ تھیں، جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس نے جنگ احد کے بعد شہید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے باپ عتبہ کے قتل کا بدلہ لیتے ہوئے ان کا کلیجہ کچا چبایا تھا اور ان کے جسم کی بے حرمتی بھی کی۔ ویورز، امیہ اور ربیعہ سے پیچھے عبد شمس آتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے سگے بھائی تھے۔ اسلامی تاریخ میں یہ دونوں شخصیات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ عبد شمس سے بنو امیہ اور حضرت ہاشم سے بنو ہاشم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان چلتا ہے، تو اس حساب سے ان دونوں قبیلوں کو ہم کزنز قبیلے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں جڑواں بھائی تھے اور پیدائش کے وقت آپس میں کچھ ایسے جڑے ہوئے تھے کہ ان کو ان کے والد نے تلوار سے کاٹ کے جدا کیا، لیکن جڑواں بھائی ہونے کے باوجود اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے اسلام سے پہلے اور بعد میں ان دونوں بھائیوں اور ان کے قبیلوں میں اکثر لڑائیاں نظر آتی ہیں۔ ان سے پیچھے حضرت عبد مناف آتے ہیں، جن پہ آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ آپس میں مل جاتا ہے۔ حضرت عبد مناف کو متحدہ قریش قبائل کا دوسرا چیف یا سردار مانا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد کی زندگی میں ہی انتہائی ایکٹیو اور ہر کام میں پیش رہا کرتے، اسی وجہ سے انہیں قریش کا اگلا سردار سمجھا جانے لگا۔ لیکن ان کے والد قصی نے اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو ترجیح دی اور اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے تمام اختیارات انہیں منتقل کر دیے۔ لیکن اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت عبد مناف نے اپنے بھائی کی حکومت کو چیلنج کیا، جس میں قریش کے کئی اونچے سرداروں نے ان کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں انہیں کامیابی بھی مل گئی۔ حضرت عبد مناف سے پیچھے حضرت قصی ابن کلاب آتے ہیں۔ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے قریش کے تمام قبیلوں کو اکٹھا کیا اور ان لوگوں کو خانہ کعبہ کے ارد گرد آباد کیا
اور قصی ان کے سردار یا بادشاہ کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کی اور کعبہ کے گرد گھروں کی تعمیر بھی انہی کے دور میں شروع ہوئی۔ قصی سے پیچھے کلاب اور پھر مرہ آتے ہیں۔ ویورز، حضرت مرہ کے بیٹے تیم بنو تیم کے جد امجد مانے جاتے ہیں، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت مرہ کے بھائی عدی بنو عدی کے جد امجد تھے۔ بنو عدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا۔ اور ویورز، عدی اور مرہ کے والد کعب تھے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشترکہ جد مانے جاتے ہیں۔ ان پہ آ کے کئی اصحاب اکرام کا شجرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرے سے مل جاتا ہے۔ حضرت کعب سے 3 پشتیں پیچھے حضرت فہر آتے ہیں، جنہیں پورے قریش قبیلوں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ کچھ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ ان کا نام قریش بھی تھا اور انہی کے نام سے قریشی قبیلے کا نام قریش پڑا، لیکن کچھ دوسرے مورخ اس بات کی نفی بھی کرتے ہیں۔ ویورز، مشہور عربی تاریخ دان ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت فہر نے یمنی بادشاہ کے خلاف جنگ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا دفاع کیا، جو خانہ کعبہ کو مکہ سے یمن منتقل کرنا چاہتا تھا، اور حضرت فہر کی نسل تقریباً 67 پشتیں پیچھے حضرت اسماعیل سے ہوتے ہوئے حضرت آدم سے جا ملتی ہے۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹس میں آپ کی رائے جان کے ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔